اللہ اللہ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي صدق الله مولانا العظيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله کہ ایمان والو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کی یاد کے لیے ٹوٹ پڑے؟ اور یہودی دیکھنا چاہتا تھا کہ فضیل سچی توبہ کر کے آیا ہے یا جھوٹی. فضیل کی توبہ سچی ہے یا جھوٹی یہودی آزمانا چاہتا تھا. مٹی کی بھری ہوئی تھیلی کو اشرفیوں کی تھیلی کہہ دیا. حضرت فضیل دوڑے ہوئے گئے، اس مٹی کی بھری ہوئی تھیلی کو اٹھایا اور اٹھا کے آ کے یہودی کے سپرد کیا کہ یہ سونے کی اشرفیاں لے لو. اس یہودی نے جو تھیلی کو کھولا تو وہ سونے کی اشرفیوں سے بری. وہ رب کریم جس کی رحمت گناہگاروں کو بلا بلا کے بخش رہی ہو، پریشان حالوں کو بلا بلا کے خوشیاں عطا کر رہی ہو، دکھیوں مایوسوں کو بلا بلا کے فرحتیں دے رہی ہو، وہ رب کریم آج اس شب قدر جو کیفیت ہر رات کی پچھلی رات عطا کرتا ہے، وہ آغاز شب سے انتہائے شب تک اس رب کی رحمت اس پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہے. گنہگاروں کو بلا رہی ہے، مایوسوں کو پکار رہی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہم سچے دل سے اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لیں، اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لیں، اس کا بندہ بن جائیں اور توبۃ النصوحہ کے مقام پر فائز ہو جائیں. اگر ہم سچے دل سے اپنے دل کو انابت کے مقام پر اور اس کی طرف حقیقی رجوع کے مقام پر لے جائیں تو وہ ذات کہیں سے کہیں ہمارا مقدر بدل دینے کو تیار ہے. ہم لوگ بدقسمتی کا شکوہ کرتے ہیں، دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا شکوہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے رحمت کی خیرات نہ ملنے کا شکوہ کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری خرابی ہماری اپنی. ہم نے اپنے برتن کو اس قابل نہیں بنا رکھا کہ اس کی رحمت آئے. اگر ہم سچے دل سے اس کی طرف راجع ہو جائیں، راغب ہو جائیں، متوجہ ہو جائیں تو اس کی رحمت خدا جانے کیا کچھ عطا کرنے کو آج بھی تیار ہے. اگر رجوع اللہ کی کیفیت نصیب ہو تو دوستو پھر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے جاگتے سوتے ہم وقت انسان کو اپنے اللہ کی فکر رہتی ہے، اللہ کی یاد تڑپائے رکھتی ہے، دھیان اس کا آخرت کی طرف رہتا ہے اور وہ ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد اور آخرت کی فکر سے غافل ہو کے بسر نہیں کرتا. دوستو آج کی رات دو چیزوں پر توجہ کرنا ہے. ایک یہ کہ ہم اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرنے والے بن جائیں، اپنی خطاؤں لغزشوں گناہوں پر اللہ کے حضور نادم ہو جائیں اور اس سے معافی کے طلبگار ہوں، توبہ کریں. اور دوسرے یہ کہ وہ توبہ ایسی ہو کہ مستقل طور پر استقامت کے ساتھ اللہ کی طرف ہم وقت راجع اور راغب رہنے والے بن جائیں. وہ اتنی درد بھری آواز تھی کہ طواف کرنے والوں کے قدم رک گئے، وہ اتنی درد بھری آواز تھی کہ تسبیح کرنے والوں کو تسبیح بھول گئی، وہ اتنی درد بھری آواز تھی کہ اللہ کے حضور تحلیل کرنے والوں کو تحلیل بھول گئی، وہ اتنی درد بھری آواز تھی کہ اللہ کے حضور استغفار کرنے والوں کو توبہ اور استغفار کے کلمات بھول گئے، وہ اتنی درد بھری آواز تھی کہ صحن حرم میں موجود ہر شخص کا جسم کپ کپا اٹھا. وہ آواز کیا تھی؟ آواز یہ تھی کہ رب کریم تیری بارگاہ میں تیری ساری کائنات اور تیری ساری مخلوقات میں سب سے بڑھ کر ذلیل بندہ
اللہ تیرے حضور حاضر ہے، وہ گنہگار حاضر ہے کہ تیری کائنات کے سمندروں کے قطرے اتنے نہیں ہیں جتنے اس گنہگار کے گناہ ہیں، تیری کائنات کے صحراؤں کی ریت کے ذرے اتنے نہیں ہیں جتنے سرکش و باغی کے گناہ ہیں، تیری کائنات میں درختوں کے اتنے پتے نہیں ہیں جتنے اس گنہگار کے گناہ ہیں، تیری کائنات میں زمین و آسمان کی اتنی وسعتیں نہیں ہیں جتنے اس گنہگار کے گناہوں کی وسعت ہے۔ اے اللہ، اس کائنات میں تیری مخلوق کا اتنا عدد نہیں ہے جتنی کثرت اس گنہگار کے گناہوں کی ہے۔ اے اللہ، ازل سے ابد تک تیری کائنات کی وسعتوں کا اتنا دامن پھیلا ہوا نہیں ہے جتنا اس گنہگار کے گناہوں کا دامن ہے۔ اے اللہ، یہ سب سے بڑا ناظم، یہ تیرا سب سے بڑا سرکش، یہ تیرا سب سے بڑا باغی، یہ تیرا سب سے بڑا مجرم تیری بارگاہ میں ہے۔ تو جس طرح چاہے اسے سزا دے، جس طرح چاہے مجرم کو سزا دے۔ بس وہ مجرم مجرم کہتا کہتا اس کی چیخ نکلی، وہ بے ہوش ہو کر نظر میں جوان تھا نقاب پوش کہ ماہی بے آس کی طرح تڑپتا جا رہا ہے۔ جب سحر کا وقت قریب آیا، لوگوں نے اس کے چہرے سے نقاب پلٹا کہ اے جوان، ہم نے سارے کعبے میں طواف کرنے والے تیرے گناہوں کی بخشش کی سفارش کر رہے ہیں، خدا کے لیے اب تو چپ کر جا اور چہرے سے نقاب اٹھا اور بتا تو صحیح کہ تو ہے کون، اتنا بڑا گنہگار ہے کون، اتنا بڑا مجرم کون ہے۔ جب چہرے سے نقاب پلٹا تو لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑے کہ یہ امام حسین کا بیٹا زیر العابدین۔ کا پیغام یہ ہے کہ آؤ رب حضور، اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں ہم رو رو کر اپنے گناہوں کو یاد کریں، لغزشوں کو یاد کریں، اپنی خطاؤں کو یاد کریں، ندامت و شرمندگی کا احساس پیدا کریں اور اللہ کے حضور اس خیال سے متوجہ ہو کہ مولا ہم سرکش و باغی ہیں، تیری بارگاہ میں تیری رحمت کے بھروسے پر آئے ہیں اور تجھ سے رحمت و بخشش کی خیرات مانگتے ہیں۔ یہ ایک شرط ہے۔ اور دوستو، دوسری اور آخری بات وہ یہ کہ اس توبہ کے ساتھ اللہ نے ایک شرط لگا دی، فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، توبہ مانگنے والے کی توبہ سنتا ہوں، معافی کے طلبگار کی معافی سنتا ہوں، مگر شرط یہ ہے فلیستجیبوا لی، اگر توقع کرتے ہو کہ میں تمہاری بات مان لوں تو اتنا تم بھی کرو کہ تم میری بات مان کر لے۔ ہر شخص منافقت کر رہا ہے میرے دین سے، فلیستجیبوا لی، میں تمہیں پکارتا ہوں، کون ہے جو میرے دین کو پھر زندہ کرنے کے لیے میدان خزاں سے سجا رہی ہے؟ اے میری امت، میرے دین سے بڑا دھوکہ ہو چکا، میرے نام پر بڑے دھوکے ہو چکے، آؤ تم میں سے کون ہے جو میرے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو، اپنے تن من دن کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو؟ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، آسمانوں کی وسعتوں گواہ ہو جاؤ، رب کریم کی رحمت گواہ ہے، اے مدینے کی ہواؤں گواہ ہو جاؤ، اے کعبے کی فضاؤں گواہ ہو جاؤ، اے انس و جن، اے رب ذوالجلال کی ساری مخلوقات گواہ ہو جاؤ۔ ہم نے خدا کی عزت کی قسم صدق سے، اخلاص سے، ذاتی تماہ کے لیے نہیں، اگر ذاتی تماہ ہو تو خدا جنت کو حرام کر دے ہمارے اوپر، اگر ذاتی لالچ ہو تو خدا جنت کو حرام کر دینا ہمارے اوپر۔ ہم تیری عزت کی قسم کھا کر کہتے ہیں اگر کوئی ذاتی تماہ ہو تو جنت حرام کر دینا، ذاتی لالچ ہو رحمت حرام کر دینا، کوئی ذاتی حرص ہو اپنی بخشش کا دروازہ بند کر دینا۔ تیری عزت کی قسم، ہم صرف تیری رضا کے لیے، زندگی خضرا کے بقی کی رضا کے لیے، تیرے دین کے لیے ہم نے عہد کر لیا کہ ہم وقت کے طاغوتوں سے جنگ کریں گے۔ اللہ کے خیر سے چلنے والی تحریک یہ توبہ کی تحریک، صدق و اخلاص کی تحریک، اصلاح ظاہر کی تحریک، اصلاح باطن کی تحریک، غلبہ اسلام کی تحریک، نفاذ نظام مصطفیٰ کی تحریک، اتصال کے خاتمے کی تحریک، غریبوں کے حقوق کی بحالی کی تحریک اور ملک ملت کے حوال بدل کے عبد اللہ ہمارے حال میں کرم فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ.